اچھی باتیں۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ کو اچھی باتیں بتاؤں گی، تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مصیبت میں صرف اللہ کی طرف دوڑو، کیونکہ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بھی یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے، انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں، اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجے سے ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجے سے ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو، اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو، تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔
آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ نصیب نہ تو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور نہ آپ کے ہاتھ میں، نصیب تو صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے دعا کا اختیار ہمیں دے دیا ہے۔ یا تو وہ آپ کی دعا پر کن فرما کر نصیب موڑ دیتا ہے، یا پھر آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کو صبر کا دامن پکڑا کر اس سے بہتر نوازتا ہے۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ جس آدمی کو اس کا عیب نہیں بتایا جاتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی ایک ہنر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی ایک ہنر ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں، الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ یقین، اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہترین ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ تو یقین رکھو بہترین ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ بیکار بحث و مباحثہ، چونچے لڑانا اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا جاہل آدمی کا کام ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ پر، سبق وہ یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، چاہے ڈانٹتے رہیں، پر دل کرتا ہے وہ ہمیشہ سامنے رہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیشہ یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔
جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اپنے دل کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ کھڑکی ہے جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل میں میل آ جائے تو پوری دنیا بری نظر آتی ہے، اور اگر دل کو صاف رکھا جائے تو ارد گرد بس خوبصورتی ہی نظر آتی ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ۔ دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ پہلا تمہارا باپ اور دوسری تمہاری ماں۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ خوشی کے 5 اصول۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ لوگ وہی اچھے ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو دکھائی دیتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ انا کی جنگ میں ہارے ہوئے رشتے دوبارہ نہیں جڑ سکتے۔ انا کی تسکین عارضی ہوتی ہے، اس عارضی تسکین پر عظیم اور خوبصورت رشتے قربان کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ تنہائیاں ہی خوش آمدید کہتی ہیں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔
دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا قیمتی وقت، عمر اور اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھیں تو مجھے ہی کہیں، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اسے میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا سکتا ہے وہ جگہ آپ کی ہو ہی نہیں سکتی، چھوڑ دیں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا سکتا ہے وہ جگہ آپ کی ہو ہی نہیں سکتی، چھوڑ دیں۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، جبکہ چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ، امید اور حوصلے کو ڈھونڈنے میں تمہاری بھرپور مدد کرے۔